یہ واقعی ایک ایسا سوال ہے جو بہت ہی عاملین حضرات سے پوچھا جانے والا سوال ہے. لوگ تنگ ہو جاتے ہیں علاج کروا کے، ان سے علاج عاملین سے ہو نہیں پا رہا ہوتا، پھر وہ مجبوراً جادوگروں کے پاس چلے جاتے ہیں. تو اس کے جادو کے علاج کے حوالے سے کافی ساری غلط باتیں بھی مشہور ہیں، جیسے سمندر کے پار کوئی چلا گیا جادو اثر نہیں کرتا، یا اس طرح کہتے ہیں کہ جس نے اوپر جادو ہو گیا ہے جب تک وہ فوت نہیں ہوگا اس وقت تک اس کا علاج نہیں ہو سکتا، یا جب تک جادوگر فوت نہیں ہوتا اس وقت تک اس کا علاج نہیں ہے. فلاں نے جادو کر دیا ہے، سانپ کا ڈسا اور جادوگر کا ڈسا یہ کبھی ٹھیک نہیں ہوتے، فلاں صاحب، مطلب اس طرح کی غلط باتیں بہت مشہور ہیں. تو حقیقت اس کی یہ ہے کہ جادو کا علاج قرآن مجید سے ہی کیا جا سکتا ہے. وہ کیسے کیا جائے گا وہ تو میں آپ کو ویڈیو کے آخر میں بتاؤں گا، لیکن اس سے پہلے یہ یاد رکھیے گا کہ جادو کے علاج کے لیے اگر آپ جادوگر کے پاس ہی جاتے ہیں تو آپ کنویں کے اندر داخل ہو رہے ہیں، اور ایسے کنویں کے اندر داخل ہو رہے ہیں جس سے باہر آپ نکل نہیں سکتے، جس کا راستہ ہی نہیں ہے باہر نکلنے کا. کیونکہ جادو ایک گندگی ہے، ایک غلاظت ہے جو شیاطین کی مدد سے کیا جاتا ہے، جو غلیظ اعمال کر کے، غلیظ افعال کر کے، غلط چیزیں کو استعمال کر کے ایک مخصوص انداز میں مخصوص پڑھائیوں کے ذریعے مخصوص جنتر منتر پڑھ کے جو کیا جا رہا ہوتا ہے وہ گند ہوتا ہے، وہ غلاظت ہوتی ہے. اب کوئی بندہ عقل سے سوچے کہ کیا گندگی کا علاج کرنے کے لیے اوپر گند پھینکا جاتا ہے؟ جادو جب گندگی ہے تو اس کا علاج جو ہے گندگی سے نہیں کیا جائے گا، اس کا علاج نور سے کیا جائے گا، اس کا علاج ایمان سے کیا جائے گا، اس کا علاج روحانی طاقت سے کیا جائے گا. تو پھر یاد رکھیے گا سب سے بڑا نور، سب سے بڑی ایمانی روحانی طاقت وہ شریعت ہے، وہ قرآن مجید ہے، وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تلقین کردہ دعائیں ہیں، مسنون اعمال ہیں، یہ سب چیزیں ہیں. تو اگر آپ کہتے ہیں کہ ہم جادوگر کے پاس جا کر علاج کریں گے، یاد رکھیے گا ہو سکتا ہے، ممکن ہے کہ آپ کو کچھ دنوں کے لیے سکون آ جائے، ممکن ہے وہ چیز جس شیطان نے آپ کو پکڑا ہوا ہے جادوگر، تو وہ کیونکہ آپ انہی کے راستے پر آ رہے ہیں نا. جس چیز شیاطین کس لیے جادوگر کے معاون بنے ہوئے ہوتے ہیں؟ شیاطین بھی اس لیے اس جادوگر کی معاونت کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ وہ رحمان کے راستے سے ہٹ کر شیطان کے راستے پر آیا ہوا ہوتا ہے. جب وہ اس کے اللہ تبارک و تعالی سے اس کا تعلق ٹوٹ رہا ہوتا ہے، شیطان کے ساتھ تعلق جڑ رہا ہوتا ہے، گویا کہ وہ شیطان کی جماعت کا ایک فرد ہو رہا ہے. جب شیطان کی جماعت کا وہ فرد ہے اس لیے شیاطین اس کی مدد کر رہے ہوتے ہیں. تو آپ بھی اب اس شیاطین کی جماعت کے ایک فرد کے پاس جا رہے ہیں، گویا کہ آپ اس کی جماعت کے قریب تر ہو رہے ہیں. تو پھر یہ چیزیں وقتی طور کچھ ٹائم کے لیے، کچھ دنوں کے لیے، کچھ مہینوں کے لیے چھوڑ دیتی ہیں، پھر پیچھے پڑ جاتی ہیں. جب تک آپ ان کے پاس جائیں گے نہیں، بار بار نہیں جائیں گے. اس میں اب سب سے پہلا جو ڈاکہ ہوگا وہ آپ کے عقیدے کے اوپر پڑے گا، آپ کے عقائد کے حوالے سے کمزور کیا جائے گا. اندر سے آپ کے دشمن نفس امارہ، باہر سے شیاطین، ماحول آپ کا جادو والا ہوگا. تو تین دشمن بیک وقت آپ کے اوپر حملہ آور ہو رہے ہوں گے. اس سے نقصان یہ ہوگا، سب سے پہلا آپ کا عقیدہ خراب ہوگا. اگر آپ عقیدے کے اوپر بالکل پکے ٹھکے رہتے ہیں، یقین سے کہتا ہوں، دعوے سے کہتا ہوں، پھر وہ جادو آپ کو فائدہ نہیں دے سکتا، اس جادو کا علاج بھی آپ کو فائدہ نہیں دے سکتا. پھر آپ کو مختلف طریقوں سے بلیک میل کیا جائے گا. پھر یہ ہو سکتا ہے کہ وہ آپ جو ہے جادوگر وہ پیسے کے ذریعے آپ کی جیبوں کو جو ہے خالی کر دے، پیسہ نکال دے. پھر ہو سکتا ہے عزت کو داؤ پر لگا دے. کسی بھی طریقے سے مختلف ان کی چالیں ہوتی ہیں، مختلف ان کے داؤ پیج ہوتے ہیں. کسی بھی داؤ پیج کو استعمال کر کے وہ آپ کو انہوں نے مقصد یہ ہے آپ کو ایمانی حوالے سے کمزور کرنا ہے. آپ کے اندر جو چھپے ہوئی ایک طاقت ہے، ایمان کی طاقت ہے، یقین کی طاقت ہے، اس کو انہوں نے ختم کرنا ہے. اس چیز کے ساتھ ان کا مقابلہ ہے، وہی ان کا ہدف ہے. تو اس لیے خدا را ان جادوگروں کے چنگل سے خود کو آزاد کروائیں، ان شیاطین کے سے اپنے آپ کو آزاد کروائیں، ان کے پیچھے نہ پڑیں. جو ان کے چنگل میں آ چکا ہے ان کو بھی آزاد کروائیں.
تو آپ کے ذہن میں ایک سوال ہوگا، جی ہم نے بہت علاج کروایا ہے کہیں سے فائدہ نہیں ہو رہا. کئی لوگوں کا یہ سوال ہوتا ہے. بعض لوگ کہتے رہتے ہیں. کل ہی رات کو ایک بہن نے کال کی تو بتا رہی تھی کہ ہم علاج کرا کے تھکا، اب ہم مایوس ہو چکے ہیں، اب ہمیں روحانی چیزوں سے، اس شیپ سے بھی، مسلمانوں کے شیپ سے بھی خوف آتا ہے. ہم علاج کرا کے تھک چکے ہیں، اتنے سالوں سے علاج کروا رہے ہیں. تو ان کی میں نے جب سٹوری سنی رونگٹے کھڑے ہو گئے. کس طرح کے لوگ ہیں معاشرے کے اندر. تو اس کے علاج کے حوالے سے جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ علاج، اول تو تشخیص کمزور ہوتی ہے عاملین کی. ان کو پتہ نہیں چل رہا ہوتا جادو کس نوعیت کا ہے. جادو کی بہت ساری اقسام ہیں. ہم کوشش کر رہے ہیں ان اقسام کے اوپر کام کریں. ہم 100 کے لگ بھگ ایک ویڈیو جادو کی اقسام کے اوپر بنا چکے ہیں، اور ان کے علامات، ان کا واردات کا طریقہ، ان کا علاج، ان سے بچاؤ کے طریقے ہم بتا چکے ہیں. اگر آپ نے ہماری وہ ویڈیوز نہیں دیکھی تو دیکھ لیں، آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہو سکتا ہے، جن کے لنک ڈسکرپشن پہ کھڑے ہیں. تو جادو کے علاج کے حوالے سے میں آپ کو اب سمپلی طور پہ ایک کلیہ دے رہا ہوں، ایک ضابطہ دے رہا ہوں. جس بندے کو بھی جادو کا علاج نہیں کر سکا، جو جادو کی کاٹ نہیں کروا سکا، جس کا کوئی کاٹ کر نہیں پا رہا، جس کا کوئی علاج کر نہیں رہا، تو یاد رکھیے گا یہ ان کے لیے ویڈیو بہت یہ عمل بہت زیادہ ان کے لیے مفید ہونے والا ہے. تو جادو کے علاج کے حوالے سے جو اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ جادو کے علاج میں 5 چیزیں، 5 پوائنٹ، 5 نقطے بہت ہی اہمیت کے حامل ہیں. جو بندہ ان 5 نکات کو ملحوظ خاطر نہیں رکھتا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ اس کے جادو کی کاٹ ہو جائے. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا بڑے سے بڑا عامل، بڑے سے بڑا نامی گرامی عامل کیوں نہ ہو، اگر وہ ان 5 چیزوں کو ملحوظ خاطر نہیں رکھتا اس کا علاج کر ہی نہیں سکتا، جادو توڑ سکتا ہی نہیں ہے. اور جادو کو اگر ان 5 چیزوں سے ہٹ کر وہ علاج کرتا ہے، وہ جادو کو قوت دیتا ہے، جادو اس سے مزید بفر جاتا ہے. جادو پھر اس بندے کی زندگی اور اس کی طبیعت کا حصہ بننا شروع ہو جاتا ہے. وہ 5 چیزیں کیا ہیں اس کے اوپر ہم نے ایک مستقل طور پر ویڈیو بنائی ہے. جادو کے علاج کے حوالے سے 5 اہم پوائنٹس، وہ ہماری ایک ویڈیو ہے جس کا لنک ڈسکرپشن میں اندر کھڑا ہے. آپ وہ ویڈیو ضرور دیکھ دیں. ہم نے اس کے اندر 5 پوائنٹ بتائے ہیں، اور ان پوائنٹس کے علاوہ علاج ہو ہی نہیں سکتا جادو کا. یہ ہمارا دعویٰ ہے. اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو وہ دیکھ لیں، اور پھر آپ نے دل میں خود ہی منصف ہو جائیں، آپ نے دل میں خود ہی انصاف کریں. آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ہم نے یہ میں بار بار کیوں آپ کو کوشش کر رہا ہوں کہ وہ ویڈیو دیکھیں، اس کے اندر کیا ایسی چیز ہے، کون سے ایسے پوائنٹس ہیں. اس کے بعد جب وہ آپ پوائنٹس دیکھ لیں، وہ ویڈیو دیکھ لیں، اس کے بعد آپ جس عامل کے پاس بھی جاتے ہیں، خود علاج کرتے ہیں، تو ان چیزوں کو ملحوظ خاطر ضرور رکھیں، ان 5 چیزوں کو. اس کے بعد آپ نے کرنا یہ ہے کہ ہمارا ایک رقیہ ہے، ہم نے مخصوص انداز میں اور مخصوص قرآن مجید کی آیات کو مخصوص وقت میں اندر ریکارڈ کروایا ہے. اس کے اوپر ہماری ایک ریاضت ہوئی پڑی ہے. ہم نے ریکارڈ کروا کے، وہ اس کے ریکارڈ کرانے کا بھی ایک بیک گراؤنڈ ہے، وہ پھر کبھی انشاءاللہ میں اس کی کہانی سناؤں گا. تو وہ جو رقیہ ہے ہمارا، وہ ریکارڈ ہے، اور اس کا لنک بھی ڈسکرپشن کے اندر موجود ہے. تو وہ رقیہ گھر کے اندر بھی چلائیں، خود بھی سنیں. اس کے سننے سے، گھر میں چلانے سے یہ جادو، یہ جنات، یہ شیاطین آپ کے قریب نہیں آئیں گے انشاءاللہ. آپ کے جسم بالکل آپ ہینڈ فری لگا کر سنیں، آنکھیں بند کر کے، آپ کا جسم کو سکون آتا جائے گا. جہاں جہاں یہ اثرات ہوں گے آپ کو پتہ چلے گا جسم سے وہ نکل رہے ہیں انشاءاللہ. جسم صاف ہوئے اور اس کا کوئی ری ایکشن بھی نہیں ہے، کسی قسم کا کوئی نقصان بھی نہیں ہوگا انشاءاللہ. تو اب رہا آپ کا یہ 5 پوائنٹس بھی ہو گیا، رقیہ شرعیہ بھی ہو گیا. پڑھنے کے لیے اعمال کیا ہیں؟ پڑھنے کے لیے یہ ہے کہ آپ نے 33 آیات منزل پڑھنی ہے، صبح بھی اور شام بھی. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ آپ نے سونے کی جو دعا ہے، وہ سوتے وقت آپ نے سورۃ فاتحہ، آیت الکرسی، چاروں کل، ان کو 3 مرتبہ پڑھ لیں تو بہت بہتر، نہیں تو 7 مرتبہ پڑھتے ہیں تو اور زیادہ بہتر ہے. انشاءاللہ آپ کو زیادہ فائدہ ہو سکتا ہے. یہ سوتے ہوئے اس نیت سے پڑھیں کہ دیکھیں جو بندہ آیت الکرسی پڑھتا ہے اس کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ ایک نگہبانی کے لیے ایک فرشتہ بھیج دیتے ہیں. اور اس یقین سے پڑھیں، حدیث پاک کے اندر ہے، یہ بات پکی ٹھکی ہے. جب فرشتہ نگرانی کر رہا ہے، نگہبانی کر رہا ہے، کون ایسا جادوگر ہے جس کے اندر ہمت ہو کہ وہ خدا کے محافظ کے سامنے ڈٹ کر مقابلہ کر کے آپ کے اوپر حملہ آور ہو سکے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا وہ آپ کے اوپر حملہ آور ہو انشاءاللہ.
اور انشاءاللہ ثم انشاءاللہ آپ رات سکون سے گزاریں گے. یہی عمل اگر آپ صبح کرتے ہیں تو رات تک سکون میں رہیں گے، اور صبح کرتے ہیں رات کو کرتے ہیں تو صبح تک آپ سکون کے اندر رہیں گے انشاءاللہ ثم انشاءاللہ. باقی اگر آپ کہیں کہ ہمارے وظائف اثر نہیں کر رہے تو اس کے لیے ہماری ایک پہلے ویڈیو اپلوڈ ہو چکی ہے، کل ہی ویڈیو اپلوڈ ہوئی ہے، تو اس ویڈیو کو بھی آپ ملحوظ خاطر رکھیں، اس کو دیکھیں سنیں، پھر آپ کو پتہ چلے گا وظائف کرنے کا اصل طریقہ کیا ہے. امید ہے آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی. آنے والی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.